اور ہم غلامان مصطفیٰ جب حضور کا ذکر کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں، اور حضور کا جب کسی کے دل میں یہ آئے کہ میں اپنے محبوب آقا کا ذکر کروں، میں اپنے محبوب آقا کو یاد کروں، یاد رکھ لیں جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے ذکر کی جو سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ درود و سلام ہے۔ حضور کے ذکر کی جو سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ درود و سلام ہے۔ بلکہ اگر ہم اس کو اور آسانی سے سمجھنا چاہیں، ایک ہے اللہ کا ذکر، ایک ہے اس کے محبوب کا ذکر۔ جو حضور کا ذکر ہے اس کی جو سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ درود ہے، اور جو اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہیں، اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورت 5 وقت کی نماز ہے۔ حضور کا ذکر کرنا چاہیں، حضور کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورت درود و سلام ہے۔ اب ایمان افروز بات سنیے، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز جو اللہ کا ذکر ہے، نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ۔ نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ۔ بولتے ہیں جب فجر کی وقت اذان دیتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو عربی کے اندر نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ اور صلاۃ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں، جب درود پڑھتے ہیں تو درود کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ نماز پڑھتے ہیں تو عربی میں اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اس کو بھی عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ قربان جاؤں اس رب کی عظمت پر اور محبوب کی شان پر کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو کس طرح بلندی عطا کی ہے۔ فرمایا محبوب میرے ذکر کی جو اعلیٰ صورت ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، اس کے لیے بھی جو لفظ ہے وہ صلاۃ کا ہے۔ اے محبوب جو تیرے ذکر کی اعلیٰ صورت ہے وہ درود ہے، اور اس کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ لفظ ایک ہو صلاۃ کا، لفظ ایک ہو صلاۃ کا، اور اسی لفظ کے پردے کے اندر خدا کا ذکر بھی ہوتا رہے، اسی لفظ کے پردے کے اندر اللہ کے محبوب مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوتا رہے۔ جب خدا کا ذکر کرنا چاہیں تو صلاۃ پڑھیں نماز کی صورت میں، اور جب حضور کا ذکر کرنا چاہیں تو تب بھی صلاۃ پڑھیں درود کی صورت میں، اس لیے کہ لفظ ایک ہے، اور اسی ایک لفظ کے پردے میں بندہ رب کا ذکر بھی کرتا ہے نماز کی صورت میں، اسی ایک لفظ کے پردے میں بندہ مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے درود کی صورت میں۔